बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाजरीन, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर मुसलमान की जान कुर्बान। हर मुसलमान, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, खातून हो, वो किसी भी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत में और शान में गुस्ताखी कबूल नहीं कर सकते। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मुसलमान की जान के दरपे हो जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक ही मुसलमान एक जिस्म की सूरत है। जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो तो पूरा जिस्म महसूस करता है। तो ऐसा कैसे हो गया कि हम एक दूसरे के दर्द से बेहिस हो गए? आज 20 तारीख है। 20 तारीख को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसको कलअदम करार दे दिया गया, उसके साथ एक मुआहिदा जो हुकूमत ने किया था, उसकी एक्सपायरी डेट है। और आज ही नेशनल असेंबली का इजलास बुलाया गया, इमरजेंसी इजलास बुलाया गया। बेसिकली और ओरिजिनली ये इजलास थर्सडे को होना था, जुमेरात की बजाय आज मंगल के दिन इस इजलास को बुलाने का मकसद ये था कि वो मुआहिदा जो TLP के साथ किया गया था और डिस्कशन की बात की गई थी, वो डिस्कशन आज की जाए, तमाम पार्लियामेंट के सामने मामला रखा जाए। लेकिन हुआ कुछ यूं कि पिछले 1-1.5 हफ्ते में जो भी मामला हुआ, जितनी भी एक्सट्रीम लेवल के ऊपर कुछ अनासर चले गए, उससे ऐसे लगा कि जैसे वो स्टेट की रिट को चैलेंज कर रहे थे। कल रात को उन अनासर के साथ गुफ्तगू हुई, मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात कामयाब हुए और सहरी के टाइम के कुछ देर बाद ही शेख रशीद साहब ने यह खुशखबरी अनाउंस की कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। ऐसी सूरत हाल में आज जो नेशनल असेंबली का इजलास हुआ है, उसके अंदर जो करारदाद सामने लाई गई है, उसके अंदर चीदा जो नुकात हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। एक बात ये कही गई कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर या हमारे पाकिस्तान से बाहर निकालने के मामले के ऊपर डिस्कशन होगी, भेजा नहीं जाएगा। ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि क्या हमारे लिए ये मामला सही है या नहीं है। दूसरा, ये डिसाइड हुआ कि यूरोपीय ममालिक बिलमूम और फ्रांस को बिलखुसूस इस बात की संगीनी से आगाह किया जाए। तीसरा, मुस्लिम उम्मा से सैर हासिल गुफ्तगू की जाए कि ये मामला जो है इसको पूरी दुनिया के अंदर कैसे मिलकर उजागर किया जाए और एक उम्मत की आवाज़ बना जाए। इसके अलावा एंड पे इस करारदाद के मतन के अंदर एक और बात भी की गई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी तरीके से ऐवान, बल्कि मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि ये ऐवान इस बात का भी मुतालबा करता है कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मामलात रियासत को तय करने चाहिए और कोई फर्द, ग्रोह या जमात इस हवाले से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकता। मजीद सूबाई हुकूमतें तमाम अजला में एहतजाज के लिए जगह मुख्तस करें ताकि अवाम नास के रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। यानी जो भी एहतजाज होगा, जहाँ जलाओ घिराओ, रोड ब्लॉक कर दो, एम्बुलेंसेज को मारो, ये वाली बात किसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं होगी। और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो ताल्लुकात है ममालिक के पाकिस्तान के साथ, उसका फैसला सिर्फ रियासत करेगी। तो रियासत के बीच में रियासत बनाने की इजाज़त किसी भी तरीके से नहीं दी जाएगी। आज मसला ये हुआ कि जब नेशनल असेंबली की इस पूरे सेशन को कॉल किया गया तो 3 बड़ी जमातों में से एक जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह डिसाइड किया कि वो इस नेशनल असेंबली के पूरे सेशन को मिस करेगी, अटेंड नहीं करेगी। और उसकी वजह बिलावल भुट्टो जरदारी के एक ट्वीट में सामने आई। वो कहते हैं कि जो अग्रीमेंट किया गया, जो माहिदा किया गया TLP के साथ, वो नेशनल असेंबली में नहीं लाया गया। गवर्नमेंट ने सड़कों के ऊपर जो एक्शन लिया उसको नेशनल असेंबली में डिस्कस नहीं किया गया। फिर बैन कर दिया गया, वो भी नेशनल असेंबली में डिस्कस नहीं किया गया। बहुत सारे लोगों की जानें गई, तकरीबन 500 से ज़ायद पुलिस के एहलकार ज़ख्मी हुए। इसके अलावा इंटरनेट बंद हुई, PM ने स्टेटमेंट नहीं दी नेशनल असेंबली के अंदर। ये सारा मामला नेशनल असेंबली में नहीं हुआ, तो अब नेशनल असेंबली में क्यों मामले को लाया जा रहा है? ये किया धरा हुकूमत का है, प्राइम मिनिस्टर का है, अब वही इसको हल करें। ये वाला जो रवैया है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से अपनाया गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, JUI और मुस्लिम लीग नून ने ये सेशन अटेंड किया। चीदा क्या बातें हुई, क्विकली आपको सुना देते हैं। ये करारदाद मुतफिका होनी चाहिए थी। पूरा हाउस इसकी कमेटी हो या कमेटी हो, स्पेशल कमेटी, कोई जरूरत नहीं है। आपने 3 साल इस हाउस को मफलूज करके रख दिया है कि इमरान खान ने अपनी भरपूर तरीके से जो सफारतकारी की है नामूस रसालत के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क के पैगाम के लिए, उस पैगाम में दुनिया के कोने कोने तक आपने पहुंचाया है। तवक्को ये थी कि लीडर ऑफ हाउस इस ऐवान को इत्माद में लेंगे कि पिछले चंद माह के जो मुआहदे हुकूमत ने किए हैं वो इस ऐवान के सामने पेश किए जाए। जो हमारा नज़्बो-लैन है, जो आपका, मेरा, एहसन इकबाल का, सबका हमारा नज़्बो-लैन है कि हम चाहते हैं
کہ دنیا میں کسی میں ہمت نہ ہو کہ وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کر سکے. آج آپ نے اس قرارداد پر اپوزیشن کو نظر انداز کیا. میں حلفاً کہتا ہوں آپ کو اس پارلیمنٹ کو نہیں چلانے دوں گا, آج بھی نہیں چلانے دوں گا اور آئندہ بھی نہیں چلانے دوں گا. اسی معاملے کے اوپر ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے زین قریشی پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہیں اور لیڈر ہیں. بہت شکریہ زین, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, JUI کے سینیٹر ہیں. بہت شکریہ کامران صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. اور جنرل اعجاز اوان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, سینئر اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. ابھی بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد پھر گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے کچھ معاملات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. زین, سب سے پہلے میں آپ کی طرف ہی آؤں گی. حکومت معاملے کو پہلے پارلیمنٹ میں نہیں لے کر گئی, یہ اپوزیشن شکوہ کر رہی ہے. اسی بنیاد کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے آج کا نیشنل اسمبلی کا اجلاس جو کہ بڑا امپورٹنٹ تھا وہ بھی اٹینڈ نہیں کیا. کیا آپ لوگوں کو اس ٹائم پر جب معاہدہ ہو رہا تھا تب اس معاملے کو پارلیمنٹ میں نہیں لے کر آنا چاہیے تھا, یا ان بٹوین ایٹ اینی پلیس آپ لوگوں کو یہ تمام ایشو پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا؟ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے بعد پارلیمنٹ میں آنا کیا عقل مندی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا, شکریہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیں, جہاں تک یہ سارے آپ نے سیکوینس آف ایونٹس بتائے, اس میں ایک بڑی بنیادی بات ہے جو جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. یہ کوئی پری پلانڈ نہیں تھا, یا یہ کوئی ہمیں پہلے پتا نہیں تھا. TLP نے ڈیسائیڈ کیا. آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 2-1 ماہ سے ان کے ساتھ مذاکرات حکومت کے چل رہے تھے. انہوں نے جب مذاکرات تب فیل ہوئے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ جو ہے ایجیٹیٹ کریں گے, سڑکوں پہ آئیں گے اور دھرنا دیں گے, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو پارلیمنٹ میں اس کو کب لے کے جاتے ہیں؟ یا تو ہوتا نا کہ کوئی پری ڈیفائنڈ ٹائم ہوتا یا کوئی پری ڈیفائنڈ ان کے ساتھ معاہدہ ہوتا جس کے تحت لے کے جانا ہے. اب آ جائیں معاہدے کے اوپر. معاہدہ صرف اتنا ہوا تھا TLP کے ساتھ, جس میں 2 فیڈرل منسٹرز تھے اور دیگر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے دوست تھے. وہ معاہدہ اتنا ہوا تھا کہ 20 تاریخ تک ہم ان کی جو ڈیمانڈز ہیں, جو تحریک لبیک پاکستان کی ڈیمانڈز ہیں, ان کو ایوان میں پیش کریں گے, اور ایوان کا جو انپٹ ہے اس کے اوپر, جو ایوان کا جو اس ملک کی منتخب نمائندگان ہیں ان کا جو اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ہے وہ لیں گے. آپ کے علم میں ہے کہ نیشنل اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ تھرسڈے کو ہونا تھا, اس کو جو ہے اس کو پری پون کر کے آج اجلاس بلایا گیا, اور کیونکہ ان کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا تو یہ آج ہم نے جو معاہدہ کیا تھا اس کے اوپر پوری اتری ہے حکومت. رائٹ. اچھا زین, یہ والی بات تو ہو گئی نا کہ آپ لوگوں نے آج اجلاس ایک دم سے بلایا, تھرسڈے کی بجائے آج آپ کر رہے ہیں. آج آخری تاریخ ہے اس معاہدے کے حساب سے, 20 تاریخ کو تو معاہدہ ایکسپائر ہونا تھا. اس دوران میں نیشنل اسمبلی کے بہت سارے سیشنز ہوئے. ان سارے سیشنز میں سے اگر کسی ایک سیشن میں آپ یہ معاملہ اٹھا کر بحث کرا لیتے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پچھلے 1-1.5 ہفتے کے اندر تمام سینیریو ایک عام شہری کو بھگتنا پڑا, وہ سینیریو کریٹ ہوتا؟ انیکا, نہ پاکستان نہ TLP کا یہ اس وقت مطالبہ تھا, اور نہ ایسی کوئی سچویشن ارائز ہوئی تھی کہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کراتے. دیکھیں, حکومت کا کام ہے لا اینڈ آرڈر کو انفورس کرنا, حکومت کا کام ہے معاہدے کرنا. جہاں پالیسی کی بات آتی ہے, جہاں پالیسی ڈیسیژنز کی بات آتی ہے, جہاں لیجسلیشن کی بات آتی ہے, تو وہاں ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے اور لیا جا رہا ہے. بٹ جو ڈے ٹو ڈے معاملات ہیں, رننگ آف دا بزنس جو ہے, وہ تو حکومت کا کام ہے کرنا, اور حکومت وہ کر رہی ہے, اور ہمیشہ حکومتیں ایسی کرتی رہی ہیں. تو کس پوائنٹ آج اگر اپوزیشن ہی مطالبہ کر رہی ہے کہ جی ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا, تو کس پوائنٹ پہ کہنے کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا اور اس کا کتنا جواز ہے, یہ آپ میرے سے بہتر سمجھتی ہیں. میرے سمجھنے میں جہاں پالیسی میٹر تھا, یا جہاں قانون سازی کی ضرورت تھی, جہاں لیجسلیشن کی ضرورت تھی, وہاں ایوان کو جو ہے کانفیڈنس میں لیا گیا ہے, اور یہی جو ہے میرے سمجھنے میں اپروپریٹ میجرز تھے اس کے. رائٹ. اچھا زین, JUI ایک تو پیپلز پارٹی نے تو بوائیکاٹ کر دیا اس نیشنل اسمبلی کے سیشن کا, اسی شکایت سے جو میں نے آپ کے پہلے سامنے رکھی تھی. PMLN نے بھی آج کافی جارحانہ رویہ رکھا, ان کو بھی بڑی شکایت تھی. لیکن JUI نے تو پہلے TLP کے تمام ان اقدامات کی سپورٹ ہی کر دی تھی ایک طرح سے. ہمارے یہاں, اور آپ کو یاد ہوگا 2017 اکتوبر کے اندر جو فیض آباد کے اندر دھرنا کیا گیا تھا, اس کے اندر PTI نے کہا تھا کہ جی ہم بھی جا کر بیٹھنے کو تیار ہیں. یہ سیاسی جماعتیں کب سیکھیں گی کہ مذہب کو سیاست کے لیے اور اپنی سیاست کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرنا ہمیں بند کرنا ہوگا؟ نہیں تو آپ جب کرسی پر ہوں گے تو اپوزیشن یہ کرے گی, جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے تو پھر آپ یہ کریں گے. یہ کب بند ہوگا؟
देखिए अनिका, सबसे पहले तो मैं इतना कहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आज रवैया है ये उनको इस पर नजरसानी करनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा हाई मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश की है और हमेशा अपने आप को जमहूरियत का अलमबरदार कहा है। आज ऐवान में ना आके, आज इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा ना बन के उन्होंने अपने उस स्टांस को ज़र्ब लगाई है। उनसे कहीं बेहतर मुस्लिम लीग नून रह गई है, जिसने फिर भी कम से कम ऐवान में आई है। जब एक तरफ से आप जो है गिला कर रहे हैं हुकूमत के साथ कि आपको कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया, अब मैं अपनी बात को फिर दोहराऊंगा, जब लेजिस्लेशन की बारी आ रही है, जब कानून साजी की बात आ रही है, जब ऑपोजिशन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल की बात आ रही है, तो आप ऐवान में नहीं आ रहे हैं। आप क्या इस मैसेज देना चाह रहे हैं? इसका मतलब आप जमहूरियत नहीं है, आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं उसके ऊपर। बाकी जहां तक आपने बात की है पॉलिटिकल एक्सपीडियंस की, तो मैं उसको अपने आपकी जाती राय जरूर दे सकता हूं और मैं आपसे एग्री करता हूं। जब तक हमारे इस मुल्क में पॉलिटिकल एक्सपीडियंस को हम नहीं रोकेंगे, जब तक हम जाती मफाद के लिए इस्लाम के ऊपर, मजहब के ऊपर सियासत नहीं कम करेंगे, तब तक इस मुल्क में हम सही मानों में तब्दीली नहीं ला सकते। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, जब तक इस मुल्क के अंदर आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स नहीं आती, जब तक हम किसी मकसद की सियासत नहीं करते, किसी असूल की सियासत नहीं करते, तो ये पॉलिटिकल एक्सपीरियंस होती रहेंगी। जमातें चार पर्चियां बढ़ाने के लिए जो है एक दूसरे के साथ आती रहेंगी, पीडीएम्स बनती रहेंगी। कल को जो एक दूसरे का गिरबान चाक करना चाहते थे, एक दूसरे की लूटी हुई दौलत को, लूटी हुई को वापस लाना चाहते थे, वो फिर दोस्त भाई बन जाएंगे। तो इस पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से हमें बचना है और हमें किसी असूल की सियासत करनी है, हमें किसी आइडियोलॉजी की सियासत करनी है, तो फिर हम इस दलदल से बाहर निकल सके। राइट, कामरान मुर्तजा साहब की तरफ चलते हैं। कामरान मुर्तजा साहब, अपोजिशन को शिकवा तो है, आज भी इवन बड़ी गर्मा गर्मी सी हो गई पार्लियामेंट के अंदर कि हुकूमत ने पहले बात क्यों नहीं की, पहले डिस्कशन क्यों नहीं की। लेकिन ज़हन वाली बात के पॉलिसी स्टेटमेंट की बात आए तब पार्लियामेंट की बात आती है ना। डे टू डे डिसीजंस लेने हो तो क्या तब भी हुकूमत को पार्लियामेंट से रुजू करनी चाहिए? जी, उसमें ऐसा है कि आपने देखा होगा यूसुफ रजा गिलानी जब पार्लियामेंट में थे, जब इसमें पार्लियामेंट में तो खैर अब भी हैं, जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त आपने उनकी प्रेजेंस देखी होगी पार्लियामेंट में, कौमी असेंबली में, इसी तरह से सेनेट में। तो वो एक आपने वो पार्लियामेंट को वेट देते थे, ये पार्लियामेंट को वेट नहीं देते। ये तो उन्होंने कहा था कि मैं पता नहीं क्या हर रोज जो है ना वो मेरा वक्फा सवालात होगा, मैं आके जवाब दिया करूंगा। मगर मौसूफ के साथ मसला ये है कि जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं। लेकिन अब तो पार्लियामेंट में ले आए ना ये मामले को, और कैसे टैकल करती हुकूमत इस तमाम सिचुएशन को? देखिए, ये इनके यहाँ कंट्राडिक्शन है, कंफ्यूजन है। ये कोई चीज भी जो है ना वो, तो जिस तरह से ये टैकल किया गया पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है किसी और हुकूमत में अगर इस तरह से इतने लोग, इतनी कैजुअलिटीज हो जाती तो वो खुद ब खुद जो है ना स्टेप डाउन हो जाते, रिजाइन करके। फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, दूसरे दिन आप कहते हैं कि जी ऐसा नहीं हो सकता, और फिर तीसरे दिन कहते हैं कि जी वो ऐसे करते हैं कि कौमी असेंबली में करारदाद पेश करेंगे। फिर वो आप में इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो करारदाद आप खुद पेश कर सकते, आप एक प्राइवेट मेंबर से पेश करवाते हैं। फिर उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है ना वो कौमी असेंबली में मौजूद होना चाहिए। उनमें इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत नहीं है कि वो यहाँ पे बैठ सकते, तो वो भी बाहर किसी आप सरकारी मेंबर से, ट्रेजरी से जो है ना करारदाद पेश नहीं करा सकते। हालत क्या आपकी? आप उनसे भी डरते हैं, आप इनसे भी डरते हैं, आप पता नहीं किन किन से डरते हैं। आप बहादुर साहब से। अच्छा जैन साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी। क्या गवर्नमेंट को इस मामले को पहले पार्लियामेंट में ले आना चाहिए था? जो ऑपोजिशन का गिला है गवर्नमेंट से कि आपने ना तो पार्लियामेंट में मुआहदे को लेकर आए, ना आपने क्या एक्शन लेना है उसको पार्लियामेंट में लेकर आए। अब आप पार्लियामेंट में जब हाथ से चीज निकल चुकी है, जब आप मुआहदे कर रहे हैं कलअदम करार देने के बाद, तब आप पार्लियामेंट में लेकर आ रहे हैं। तो क्या ये तनकीद बजा है? क्या हुकूमत को इस मामले को पहले पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहिए था? और इज दिस अ क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म? नहीं, आई डोंट थिंक इट इज अ क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। बात यह है कि जब हुकूमत ने 20 नवंबर को एक मुआहदा किया और फिर फरवरी में भी एक मुआहदा किया, जिसमें पहले गालिबन इंटीरियर मिनिस्टर पहले के दस्तखत हैं और इस पे शेख रशीद साहब के, उसमें भी जो मुआहदा मैंने देखा है, आई एम नॉट श्योर कि वो वेरीफाइड कॉपी है या नहीं है। उसमें दो ही बातें थी, दो मुतालबे थे इनके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, कि एक तो एम्बेसडर को एक्सपेल किया जाए मुल्क से, उनको निकाला जाए, और ये मामला हुकूमत ने कहा हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। और कुछ उनके अफराद शेड्यूल 4 पे थे, उन्होंने ये मुतालबा किया कि शेड्यूल 4 से उन आदमियों के नाम निकाले जाए।
اب دیکھیں ایک طرف تو یہ بہت غلط روایت ہے کہ اگر جتھے اور پریشر گروپ اور اس طرح دھوس دھاندلی سے حکومت سے اپنے مطالبات منوائے جائیں دھرنوں سے احتجاج سے اور وہ بھی وائلنس کے ذریعے تو حکومت کو کبھی اس طرح کی قوتوں کے آگے جھکنا نہیں چاہیے لیکن ہماری پولیٹیکل روایت ایسی ہے کہ تمام جماعتیں بشمول پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں دو دفعہ ایسے جتھوں کے ساتھ معاہدے کر چکے ہیں. بے نظیر بھٹو نے کیا تھا صوفی محمد کے ساتھ مالاکنڈ ڈویژن میں جبکہ ان کے ایک ایم پی اے کو مرڈر کر دیا گیا تھا اور پھر یہ معاہدہ کیا گیا کہ ہم نظام عدل دینے کے لیے ایوان میں آپ کے اس معاملے کو لے جائیں گے. پھر اسی تحریک نفاذ شریعہ محمدی کے ساتھ نواز شریف نے ایک معاہدہ کیا. اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کے خلاف احتجاج کر کے طاہر القادری صاحب آئے تھے اسلام آباد میں تو کائرہ نے اور چودھری شجاعت حسین نے ان کے کنٹینر میں جا کے بیٹھ کے ایک 8 نکاتی معاہدہ کیا تھا ان کو وہاں سے اٹھانے کے لیے اور بعد میں حکومت اس سے منحرف ہو گئی تھی. پھر 2017 میں غالباً 17 کی بات ہے جب یہی ٹی ایل پی اس وقت ایک احتجاج لے کے فیض آباد پہنچی تھی جب ایک امینڈمنٹ کی جا رہی تھی اوتھ کی زبان میں تو اس میں صوبائی حکومت شہباز شریف کی تھی مرکزی حکومت ان کے بڑے بھائی کی تھی. اس کے باوجود یہ لاہور سے چلے ایک جلوس لے کر اور وہ پورا آ کر فیض آباد چوک میں بیٹھ گئے اور انہوں نے اس روڈ کو بلاک کر دیا. بالآخر عدالت نے حکم دیا کہ ان کو یہاں سے اٹھائیں اور حکومت وقت جس میں احسن اقبال صاحب انٹیریئر منسٹر تھے انہوں نے پھر اس وقت کے انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ڈی جی سی جنرل فیض کو ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں اور ہماری معاونت کریں اور ہم ان کو یہاں سے اٹھوانے میں ہماری مدد کریں. پھر ایک معاہدے میں انٹر ہوئی مسلم لیگ نون وہ بھی معاہدے میں انٹر ہوئی اسی جماعت کے ساتھ اور آج 5ویں دفعہ یہ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ اس تحریک کے ساتھ پھر معاہدے میں انٹر ہوئی 20 نومبر کو لاسٹ ایئر اور پھر فیبروری دس ایئر. تو اگر یہ کرنا ہوتا ہے تو پہلی بات ہے آپ پوزیشن آف ویکنس سے کیوں انٹر ہوتے ہیں اس طرح کے معاہدوں میں جنہیں بعد میں آپ نبھا نہیں سکتے. پہلے دن سے ریٹ آف دی گورنمنٹ اسٹیبلش کیوں نہیں کرتے. پھر اگر یہ معاہدے میں انٹر ہو گئے تھے اور اس وقت یہ مطالبہ تھا کہ آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں جو آج یہ لے گئے ہیں اگر ان کے آدمی آج ریلیز ہو گئے ہیں تو اس دن بھی شیڈیول 4 سے ان کا نام نکل سکتا تھا. اگر یہ اس وقت بصیرت کا مظاہرہ کرتے یا تو پہلے دن سے ریٹ آف دی گورنمنٹ اسٹیبلش کرتے اور اس طرح کا ویک معاہدہ نہ کرتے اور اگر کر دیا تھا تو پھر پارلیمنٹ میں لے کر جاتے تاکہ پولیٹیکل لیڈرشپ سو کالڈ جو بھی ہے یہ لوگ اسمبلی میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے اور پولیٹیکلی اس ڈیسیجن کو اون کرتے چاہے وہ سفیر کو نکالنے کے حق میں ہوتا یا اس کو مخالف ہوتا اور اس کے بعد پھر اس جماعت کے خلاف قانونی کارروائی کرتے. لیکن آج اتنی جانوں کا ضیاع ہوا اتنی املاک کا نقصان ہوا اور وہ کرنے کے بعد وہی کچھ کیا جا رہا ہے جو معاہدے میں لکھا گیا. بالکل رائٹ. جنرل صاحب بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے اس کے بعد پھر شو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. زین میں آپ کی طرف ہی آؤں گی. آپ کے تو والد کیونکہ فورن منسٹر ہیں تو یوڈ بی دا پرفیکٹ پرسن ٹو آنسر دس. یہ جو متن ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے قرارداد کا جو متن ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے معاملے پر بحث ہوگی. دوسرا تمام یورپی یونین بالعموم اور فرانس جو ہے وہ بالخصوص ان کو اس بات کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے گا اور تمام مسلم ممالک سے اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی جائے گی. تو مجھے پہلے بتا دیجیے گا کیا اس کے اوپر پہلے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی یا کیونکہ وزیر اعظم عمران خان تو یو این کے اندر اس کی بات کر چکے ہیں تو کیا اس سے پہلے کوئی لابینگ نہیں شروع ہو گئی مسلم ممالک کے ساتھ کہ جا کر یہ بات کی ہو کہ یہ جو فرانس کے اندر ہو رہا ہے اس کے اوپر مسلم امہ ایک ری ایکشن دے تاکہ فرینچ گورنمنٹ کے اوپر بھی ایک سرٹن پریشر پڑے.
انیکا دیکھیں, جہاں تک تو چارلی ہیبڈو کی بات ہے اور اس کے کارٹونز کی بات ہے وہ 2015 سے چل رہا ہے, لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہو رہی ہے وہ 1989 سے, آپ کو یاد ہوگا سلمان رشدی کا بڑا فیمس کیس تھا, تب سے چل رہا ہے. اب 1989 سے لے کے آج ہم 2021 میں آ گئے ہیں. پچھلی سابقہ حکومتوں نے اس میں کیا کیا ہے, آج جو اتنے ناموس رسالت کے علم بردار بن رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور یہ وہ حکومت ہے, یہ وہ وزیر اعظم ہے جنہوں نے یو این جنرل اسمبلی میں جا کے بات کی, جنہوں نے OIC میں اس کیس کو اٹھایا, اور جنہوں نے مسلمان امہ کے جتنے سربراہان ہیں ان کو سینسٹائز کیا اس ایشو کے اوپر. اور آج وہ یہ ویسٹ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں جیسے ویسٹ کے اندر ہولوکاسٹ کو لے کے سینسٹیو ایشو سمجھا جاتا ہے, یا ہولوکاسٹ کے ارد گرد جب بات کی جاتی ہے تو بڑے محتاط انداز میں کی جاتی ہے. آج ہم بھی یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی ذی شعور مسلمان کے لیے یہ ناقابل برداشت ہے کہ کسی قسم کی گستاخی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی جائے, اور اگر کوئی کرے گا تو اس کی رتی بھر بھی گنجائش نہیں ہے. اب یہ چیز ہمیں سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے, ویسٹ کو بتانے کی ضرورت ہے. اور آج وزیر اعظم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جتنی بھی مسلمان امہ ہے اس کو اکٹھے ہونا ہے اور اس چیز کو اجاگر کرنا ہے. اس کو لے کے ہمارے خلاف آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم نے اس کو ریز کیا, یو این جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ کیا, OIC میں کیا, ہمارے فارن منسٹر نے کیا, جب ہم بائیلیٹرل انگیجمنٹس کرتے ہیں اس میں کرتے ہیں, اور اس کا آپ کو رزلٹ بھی ملا ہے. آج ICJ نے اس کو کہا ہے, آج یورپین کورٹس نے یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہے وہ فریڈم آف سپیچ کے زمرے میں نہیں آتی, اور کوئی بندہ اگر گستاخی کرے گا آپ کی شان میں تو یہ کہہ دینا کہ یہ اس کا حق ہے اور یہ فریڈم آف سپیچ ہے, تو اس پہ تو ایک یونینیمس ان کی کورٹ آف لا کی ڈیسیژن آ گئی ہے کہ یہ فریڈم آف سپیچ میں نہیں آتی اور اس سے گریز کرنا چاہیے. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کی جماعت انفارچونیٹلی بہت سارے سرٹیفکیٹس بانٹنے میں ملوث رہی ہے. ہمارے یہاں سیاست میں ہم بڑے آرام سے کسی کو مودی کا یار کہہ دیتے ہیں, یا کسی کو یہودی لابی کے ساتھ جڑا ہوا کہہ دیتے ہیں, یا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ غدار ہے یا یہ غدار نہیں ہے. یہ پاکستانی سیاست میں جب تک سرٹیفکیٹ بٹتے رہیں گے تو آپ کے خیال میں ہماری جو اوور آل سوسائٹی ہے وہ اس طرح کے انتشار سے نکل پائے گی؟ اور کیا JUI اسی طریقے سے کسی نہ کسی کو ٹیگ کرتی رہے گی کسی اور کے ساتھ, کسی اور بیرونی سازش کے ساتھ, یا اس کو تبدیل کرنے کی طرف دیکھا جائے گا؟ آپ JUI کے لیے کہہ رہی ہیں یا تحریک انصاف کے لیے کہہ رہی ہیں؟ میں ساری سیاسی جماعتوں کے لیے کہہ رہی ہوں کامران صاحب, ساری سیاسی. نہیں, یہ تو PTI یہ ساری حرکتیں کرتی رہی ہے, یہ سارے کام تو یہ PTI کے تھے, یہ تو سارے کام عمران خان صاحب کے تھے. تو جب عمران خان صاحب جو ہے جو یہ سارے کہتے جو ہے نا وہ پرائم منسٹر بھی بن گئے, جب انہوں نے اس کلچر کو جو ہے نا انہوں نے مزید جو ہے نا اس کی ترویج کی, تو جب اس کو آپ نہیں کہہ سکی, جب اس کے اوپر جو ہے نا انگلی نہیں اٹھا سکی, تو باقی لوگوں پہ تو پھر انگلی اٹھانا جو ہے نا میرا خیال ہے زیادتی ہو جائے گی. جنرل صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. پاکستان کے حوالے سے ایک المیہ بن گیا ہے کہ ہم لوگ somehow the other کچھ عرصے بعد اس طرح کے پریشر گروپس دیکھتے ہیں جو کہ وائلنس کے ذریعے, جلاؤ گھراؤ کے ذریعے, کسی نہ کسی ذریعے پاکستانی عوام کو مسئلہ تو دیتے ہی دیتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کے امیج کو پوری دنیا کے اندر بھی خراب کرتے ہیں. اس کو لانگ ٹرم میں کیسے سالو کریں جنرل صاحب, کیونکہ یہ مسئلہ تو ہمارے لیے آئے روز کا مسئلہ بن گیا. جب سیاست کی ہی اسی پیرائی سے جا رہی ہو کہ حکومت وقت کو کمزور کرنے والے ہر جائز ناجائز تحریک اور موومنٹ کا اپوزیشن نے ساتھ دینا ہے تو, اور حکومت کو گرانے کے لیے کام کرنا ہے, تو پھر ایسے افراد کی, ایسے عناصر کی, ایسے جتھوں کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی. اب آپ نے دیکھا ہے ہم جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے, آپ تو بہت چھوٹی ہیں, ہم نے یہی دیکھا ہے کہ حکومت کو گرانے کے لیے اپوزیشن چل پڑتی ہے. کبھی وہ نہیں چاہتے کہ یہ 5 سال پورے کریں. انتخابات کے رزلٹ کو 1970 کے بعد جتنے انتخابات ہوئے ہیں ان کو ہمیشہ متنازع بنایا گیا ہے, مدعا ہی رکھا گیا ہے, اور اپوزیشن نے یا ہارنے والے کینڈیڈیٹس نے کبھی رزلٹ نہ ایکسپٹ کیے, نہ الیکٹورل ریفارم کی کبھی کوشش کی 10 سال حکومت کرنے کے باوجود. تو جب طرز سیاست ہی ایسا ہے اور مذہبی جماعتیں مذہب کے نام پر ہی سیاست کرتی ہیں,
تو پھر اس کو کنٹرول کرنا میرے خیال میں اگین ذمہ داری پارلیمنٹ کی ہے. مناسب قانون سازی کے ذریعے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مذہب کا نام لے کر ہی سیاست کرنی ضروری کیوں ہے. یہ جماعتیں بنائیں, سب کا مذہب ایک ہے, سب کا قرآن اور دین ایک ہے, اور آئین میں تمام تر تحفظات جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر قانون سازی کی گئی ہے. کسی بھی مذہب کے خلاف کوئی ریاست نہ کارروائی کر سکتی ہے, نہ ملک کا آئین اجازت دیتا ہے. جب آئین کہتا ہے کہ sovereignty belongs to اللہ اور اللہ is the only sovereign power, تو پھر اس میں اور کوئی ایسی قانون سازی نہیں کی جائے گی جو قرآن و شریعت سے متصادم ہو. اگر یہ کانٹینٹ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا, تو پھر یہ مذہبی جماعتیں کس بات پہ سیاست کرنے آ جاتی ہیں؟ یہ سیدھی سادھی سیاست کیوں نہیں کرتی؟ کیوں مذہبی سیاست کو کا لبادہ اوڑھ کر ایک جماعت اسلامی بن گئی, ایک تحریک علماء اسلام بن گئی, ایک تحریک نفاذ شریعہ محمدی بن گئی, ایک تحریک لبیک پاکستان بن گئی. تو یہ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے ساتھ؟ اس کی میرے خیال میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے. رائٹ, وہ عام شہری کے سینٹیمنٹس اس بارے میں بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں. جل صاحب اس کو بڑے آسانی سے جو ہے وہ چنگاری سے آگ لگائی جا سکتی ہے. دیکھو, اگر جوہلا کے اوپر حکومت کرنی ہوئی تو پھر دین کا لبادہ اوڑھ کے کرنی آسان ہوتی ہے, کیونکہ دین ایک ایسی بات ہے جس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اگینسٹ نعوذ باللہ کبھی کوئی کاؤنٹر نیریٹو آ ہی نہیں سکتا, اس پہ کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. تو جس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور 22 کروڑ عوام اور تمام پولیٹیکل پارٹیاں اور آئین پاکستان متفق ہے, اور عدلیہ میں اس طرح کے فیصلے موجود ہیں, تو پھر اس ایشو کو بار بار اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ حکومت وقت قانون اور آئین کے تحت اس کا ریسپانس جب دے دیتی ہے, تو پھر اس کے بعد یہ سڑکوں پہ کیوں آ جاتے ہیں؟ اس چیز کے لیے میرے خیال میں قانون سازی کی ضرورت ہے. رائٹ. اچھا جل صاحب, ویری کوئکلی, فرائیڈے تک نیشنل اسمبلی کا سیشن ملتوی کر دیا گیا ہے, ایڈجرن کر دیا گیا ہے, اور بولا یہ گیا اسد قیصر صاحب کی طرف سے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کر بیٹھے اور اس معاملے کو ڈسکس کر کے کوئی سولوشن کی طرف آئیں. ایک ایسی اپوزیشن اور ایک ایسی گورنمنٹ جو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے, وہ مل کر بیٹھ کر کیا اس مسئلے کا حل نکال پائیں گے؟ کیا کوئی توقعات رکھیں؟ جی, یہ ایشو ایسا ہے جس پر مل بیٹھنے میں میرے خیال میں جو پارٹی بیٹھنے سے انکار کرے گی اور کہے گی ہم اس پر بات نہیں کرنا چاہتی, وہ لوگوں کی نظروں میں پولیٹیکلی ان کی نظروں میں گر جائے گی, اپنے ووٹرز کی نظروں میں ہی. اور اسی طرح اس کی نہ اپوزیشن ممکن ہے, اس ایشو کی اپوزیشن بھی کوئی نہیں کر سکتا, اس کی مخالفت کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو جب ایک ایسا نیشنل ایشو ہے جس میں پورے 22 کروڑ عوام متفق ہیں, تو اس کے اوپر مل بیٹھنے میں پارٹیوں کو کیا اعتراض ہے؟ لیکن اگین ریسپانسبلٹی ہے حکومت وقت کی کہ وہ تمام جماعتوں کے سرکردہ لیڈرز کو بلائے اور ایک ایسا ڈرافٹ لے کر آئیں جس میں وہ اپنی رائے بھی دیں, اور اس ڈرافٹ کے اوپر ووٹنگ بھی ہونی چاہیے. بھلے اس ووٹنگ کو سیکرٹ رکھ لیں, لیکن اس پر ووٹنگ ہونی ضرور چاہیے تاکہ اس مدے کو ونس فار آل ایڈریس کر لیا جائے. رائٹ. جنرل اعجاز امان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان مائی شو. کامران مرتضی صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. زین قریشی, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.